جی حضرت بدعا ہے بڑھیا جی سر وہ بڑھیا کا بچے جب چھوٹے تھے محلے والے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. ہاں ابھی ان کا بچے بڑے ہو گئے ہیں, محلے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خرچے کا ذمہ داری ان کے بچوں پر ہے, ہم کیوں یہ اٹھائے, ابھی تعاون نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے بچے کا انکم اتنا نہیں ہے جو پورا کر سکے بچے دیکھو ماں کی خدمت تو بچوں ہی پہ لازم ہے نا, کمانا, جب جوان بیٹے ہیں تو پھر انہی کی ذمہ داری ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے والے اس بوڑھی عورت کے ساتھ تعاون کریں تو بچے اور اپاہج ہو جاتے ہیں, تو بچوں کو پکڑ کے چترول لگانے چاہیے کہ کم وقتوں تمہاری ماں بوڑھی ہے, تم اس کی کیوں نہیں اس کی ان کا انکم کمتی ہے, نہیں کر سکتے. چلیں پھر کر دینا چاہیے بوڑھی عورت کے ساتھ آپ, ہاں دے سکتے ہیں. علماء دین سے عام لوگوں کو کتنی محبت, مطلب انہیں کیا سمجھنا ہے جو علماء دین ہے؟ بس علماء دین کو انبیاء کا وارث سمجھنا چاہیے, جو علماء حق ہیں تو ان سے محبت کرنی چاہیے. باقی 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, اگر خامیاں تلاش کرو گے تو پھر دنیا میں کوئی بھی پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, سب میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں. چلو بھائی السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دیا جائے, نکاح کا نکاح کا اچھا. کسی کو نکاح کا پیغام دیا جائے, اور اگر وہاں سے شرط یہ آ جائے کہ اگر آپ کا مکان اپنا ہے اور وہ مکان میرے نام کیا جائے تو میں نکاح کرنے کے تیار ہوں, تو اس صورت میں کیا صورت حال ہوگی؟ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس خلا والی پرچی ہے وہ میری ہے, اور میں آپ سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتا تھا. دیکھیں بالمشافہ ملاقات سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کی وائف نے خلا دائر کر دیا ہے تو کورٹ اس کو خلا دے گی, اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں فتویٰ دے سکتا ہوں کہ یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا, نہ میں بیگم کو آپ کی لا سکتا ہوں, میں صرف فتویٰ دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ فتویٰ جمع کرا دیں, پورا کیس اسٹڈی کر کے فتویٰ دے دوں گا کہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا. 99% تو نہیں ہوتا. جج نہیں مان رہا ہے, جج تو نہیں مانے گا نا. اور کل مجھے جج نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی شادی کر سکتی ہے, اور آپ بھی, میں نے جج کو میرا کلپ سنا دیں. جج کل تو اس نے مجھے سزا دینے پہ بات کر دی تھی, میں نے کہا بھیج دیں, اگر جیل بھیجتے ہیں بھیج دیں. نہیں, جج کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں, جج کے پاس شریعت کا علم تھوڑی ہوتا ہے بیچاروں کے پاس, وہ تو لاء کے پابند ہیں. دین کے حوالے سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور یہ بیوی کل بھی میری ہے اور آج بھی ہے. 1 سال ہو گیا ہمارا کیس چل رہا ہے, اور بچوں کا کیس چل رہا ہے. جج کو آپ یہ بتا دیا کریں, جج صاحب آپ اپنی وائف کو طلاق دے سکتے ہیں, دوسروں کی وائف کو نہیں دے سکتے, بس آپ یہ بتا دیا کریں. میں واپسی گھر نہیں جا سکوں گا پھر. ہاں تو بس چھوڑ دیں پھر, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. اور پہلا سوال کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کے لیے اب آپ نے وہ بھیجا, انہوں نے کہا مکان نام کر کے دو ورنہ نہیں کریں گے. جی مکان اگر ہے آپ کا تو آپ کرنا ہے تو کر دیں, نہیں کرنا ہے تو بولے نہیں کرنا, کہیں اور ٹرائی ماریں. کرائے پہ رہتا ہوں سر. بس ٹھیک ہے, پھر کسی ایسی جگہ شادی کریں جو خود کرائے پہ رہ رہی ہو. جزاک اللہ. آپ نے ایسی کو کیوں بھیجا جس کا اپنا مکان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلمان لڑکی کا نام ماریا رکھ سکتے ہیں؟ ماریا نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ماریا کا مطلب یہ نہیں اس کو جا کے ماریا. السلام علیکم. مفتی صاحب, والد صاحب کے انتقال کو 3 سال ہو گئے, اور جب بھی گھر میں وراثت کے موضوع کو چھیڑا جاتا ہے تو والدہ کا کبھی بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کبھی شوگر ہائی ہو جاتی ہے. اچھا چیزیں یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں معاملات ہیں, 3 سال سے اس کو بڑا بڑا کے آگے رکھا گیا تھا کہ یہ چیزیں بد مزگی پیدا نہ ہو, بد اخلاقی نہ ہو, لیکن وہ چیزیں بہت منفی حالات کی طرف جا رہی ہیں. اب بھائی جی بھائی, یہ ماؤں کا بڑا مسئلہ ہے, وراثت کی تقسیم میں مائیں بہت رکاوٹ ڈالتی ہیں. اچھا ایک چیز اور امام صاحب, مفتی صاحب, یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے, میں نے شادی اپنے بیاہ پہ کی, ساری مینجمنٹ میں نے خود دیکھی ہے. امی کا اپنا گھر ہے جو والد صاحب نے والدہ کے نام کیا تھا. اچھا میں رہتا بھی سیپریٹ ہوں, الحمدللہ نظام بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, چھوٹا بھائی ان کی سپورٹ کے اندر ہے, اس کو ذرا چوچلے بازی کر کے نظام کو خراب مزید سے مزید کیا جا رہا ہے. چھوٹے بھائی کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ والد صاحب کا پیسہ خراب ہو رہا ہے, عزت خراب. دیکھیں یہ سب میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں, جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ بہت سارے گھروں کے حالات ہیں. باپ کے مرنے کے بعد مائیں جو ہیں وہ وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ بنتی ہیں. ان کو جس بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہیں, سارا پیسہ وہ کھا رہا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا جس سے تو بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. تو ماؤں کو بتا دیا جائے یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے آگے ماں کا حکم نہیں جا سکتا. مضبوط لہجے میں ان کو بتا دیا جائے بھائی جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اچھا آخری بات یہ مفتی صاحب کہ چیزیں میرے اختیار میں اتنی ہے کہ میں چاہوں تو چیزوں کو اپنے حساب سے لے کے چل سکتا ہوں, لیکن بات اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہی والی والدہ کے خلاف جانے, ان کی بے ادبی کریں. اب یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں چیزوں کو مینیج کر لیا جائے, لکھت پڑھ کر لی جائے. وہ لکھت پڑھا کی طرف بھی نہیں آتے ہیں. اب جب لکھت پڑھ کی بات آئی ہے تو کم سے کم 70-80 لاکھ روپے کا نقصان وہ کر کے سامنے بیٹھے ہیں. مطلب اس پوزیشن پہ ہے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. بس دیو جو اپنے اختیار میں ہے وہ کریں, جو اختیار سے باہر ہے اس پہ صبر ہی ہے. اصولی طور پر تو قانونی طور پہ کرنا چاہیے. جی صاحب, یہ جو چھوٹے بچوں کی کوئی چیز کھا لینا, جو نابالغ بچے ہوتے ہیں, یا اسی طرح ان سے کوئی چیز لے کر کھا لینا, یا ان کو سزا دینا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں, تو اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں بعد میں کیا وہ معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو جیسا اختیار نہیں ہے. چھوٹے بچوں کی تو کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے, صرف ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی اس نیت سے کہ ہم اس کا
ان پہ خرچ کر کے اس کی تلافی کر لیں گے. سزا جو شروع میں دی جاتی سزا ہے بھی چھوٹے بچوں کو نہیں دی جا سکتی. جو مدرسے میں یا اسکولوں میں نابالغ بچوں کو مارتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. نابالغ بچے کا معاملہ بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ معاف کرنے کا اہل ہی نہیں ہے, اس کی معافی کا شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے. السلام علیکم. صرف ولی کی اجازت سے اتنی سختی کی جا سکتی ہے, ہلکی پھلکی سختی, زیادہ سختی تو جائز ہی نہیں ہے. مار رہے ہوتے ہیں جنگلیوں کی طرح کوٹ رہے ہوتے ہیں تو بالکل حرام ناجائز ہے. تو تھوڑی بہت سختی اس پہ, وہ بھی ماں باپ کو بتا کے ان کی پرمیشن سے. اگر ماں باپ کی پرمیشن نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جائز آپ کے. اور بچوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھپڑ لگا دینا, کان پکڑ کے مروڑنا, یہ تو انتہائی بدتمیزی ہے. کوئی ٹیچر آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے, چاہے مدرسے میں ہو چاہے اسکول میں ہو, فوراً بچہ نکالو وہاں سے. بھائی آپ کو ہاتھ لگانے کی کس نے پرمیشن دی ہے بچے کو؟ تو یہ کیا بدتمیزی ہے, غیر اخلاقی حرکت ہے یہ. آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہو اس کو؟ تو بچے کو اگر پنشمنٹ دینی ہے تو قاری صاحب یا اسکول کا ٹیچر ماں باپ سے پوچھے گا, اس کو بتائے گا کہ میں یہ پنشمنٹ دے سکتا ہوں. وہ پنشمنٹ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر دیا اس کو, ٹھیک ہے نا, ہاتھ وات نہیں بھائی, تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ تھوڑی بہت پنشمنٹ دینی پڑتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھڑا کر دیا بس. کسی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے کی اجازت صرف ماں باپ کو ہے, یا ماں باپ کے جو بچے کے قریبی ولی ہوتے ہیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ. باپ کو بھی اجازت نہیں, چھوٹا بچہ تو پٹاخ پٹاخ کر کے اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے, یہ بالکل ناجائز ہے. آپ کی اولاد کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو. اللہ کی مخلوق پہلے, آپ کی اولاد بعد میں. مائیں بعض دفعہ یہ اپنی ٹھڑک نکال رہی ہوتی ہیں, پھٹا کسی اور سے ہو رہا ہے, ٹھڑک بچے پہ نکل رہی ہوتی ہے, پٹاخ پٹاخ کر کے اس کو چماٹ لگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے, بعض دفعہ ہاتھ بچے پر اٹھانا پڑتا ہے. ہم یورپ کی طرح کے قائل نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوئی ہوئی بنا دو اس کو, کچھ بھی کرتا رہے. تو سختی تھوڑی بہت کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ اعتدال کے ساتھ ہو, صحیح ہے. اور یہ بھی ماں باپ, اجنبی کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر وہ جتنی تھوڑی بہت سختی کرنی ہے اس کی بھی ماں باپ سے پرمیشن لے گا, وہ ان کو بتائے گا کہ بھائی آپ مجھے اتنی پرمیشن دیتے ہو تو ٹھیک ہے. وہ بھی یہی ہے کہ بچے کو کھڑا کر دیا. بعض دفعہ یہ ہو رہا ہے کان پکڑ کے مروڑ رہے ہیں اس کے, تھپڑ لگا رہے ہیں. بھائی ہاتھ کا مذاق بالکل نہیں ہے. فاصلہ رکھنا ہے, بچہ وہاں بیٹھے گا, آپ یہاں بیٹھ کے جو بھی سبق پڑھنا ہے سننا ہے اس سے. قریب قریب آنے کی اجازت نہیں ہے, سمجھتے ہو. السلام علیکم. مفتی صاحب, ہمارا جیسے فیلڈ ورک پہ ہم کام کرتے ہیں, تو جیسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو موبائل پہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ اور جیسے ہم کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں, جیسے موبائل میں پڑھ لیں, اگر کھڑے ہو کے پڑھ لیں, جیسے ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہم کھڑے ہیں, تو دیکھیں جس طرح سے چاہیں قرآن پڑھیں, بس جنابت کی حالت میں نہ ہو. جنابت جب غسل فرض ہوتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بنا وضو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, چل کے بھی پڑھ سکتے ہیں, جس طرح سے چاہیں. لیکن مفتی صاحب اس طرح ہے کہ اگر اس میں جو ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں بنا وضو کے؟ نہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن کو بغیر وضو کے. موبائل اسکرین پہ, ہاں موبائل اسکرین پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ نہ لگائیں, کنارے پہ لگائیں, آیتوں کے اوپر ڈائریکٹ نہ لگائیں, بہتر یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات یہ ہے کہ آج ہم لیٹ آئے تھے, تو جو تیسری فلور ہے چھت پہ, وہاں نماز کے لیے جگہ نہیں بنی ہوئی تھی. تو کافی لوگ ماشاء اللہ اتنے زیادہ تھے کہ اوپر جگہ نہیں بن پا رہی تھی. تو ایک ریکویسٹ ہے کہ اوپر چھت پہ جو ہے نماز کے لیے یہ صفائی کروا دیں تھوڑی. اچھا چلیں انتظامیہ سے بات کرتے ہیں, اوپر چھت پہ بھی انتظام کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا ہے بھائی, ٹھیک ٹھاک. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن وہ ان کی جو شرطیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کو کچھ پرسنٹیج اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. اب ایک ہی چیز کو تو ریپیٹ کر کے زندگی نہیں گزارنی نا. وہ میرے کلپ سن لیں, انہیں اشکالات کے جوابات دے چکا ہوں میں. صرف میزان بینک اور اسلامک بینک بھی اس میں بھی کھول سکتے سب ہے, سب ایک ہی جیسے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے سوال تھا کہ ہم کسی مسلمان حکمران کے لیے بد دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ اس کو فرعون سے زیادہ عذاب دے یا جہنم کے آخری اس میں جلائے؟ مسلمان کو بد دعا کسی مسلمان ظالم حکمران کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ایسی بد دعا کہ میں کرتا ہوں سر, ہاں نہیں کرنی چاہیے. ایسے کرنے گناہ گار ہوتا ہے انسان. دیکھیں اب ستایا کس نے ہے, کتنا ستایا ہے, اس پر مدار ہے. وہ تو اب اللہ ہی کو پتہ. بعض لوگ اتنا ستاتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں اللہ کرے تو فرعون سے بھی نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہو. تو تپایا کتنا ہے کس نے, یہ تو اس پر ہے نا. مفتی صاحب بیان یہ ہے کہ بائننس یوز کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا بائننس ٹریڈنگ, بائننس کرپٹو کرنسی کا؟ جی جی کرپٹو کرنسی. اس کو اوائڈ کریں, اس سے حلال یا حرام ہے؟ مشکوک ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, حدیث میں آتا ہے مشکوک چیز کو چھوڑ دو, اس کام کو کرو جس میں شک نہ ہو. اس پہ بحثیں ہیں لمبی لمبی کرپٹو کرنسی پر. اور میں نے کئی ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں, کئی تو نہیں کہہ سکتا, 3-4 دیکھے ہیں جو کرپٹو کرنسی میں کروڑوں روپے کما کے روڈ پہ آج کل پکوڑے بیچ رہے ہیں. جی السلام علیکم صاحب, یہ میرے ساتھ کرسچن بھائی آئے ہوئے, آپ سے یہ مائک قریب کرنے کے لیے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ کو مسئلہ ہو رہا ہے. مائک قریب کر کے بول دیا کریں نا, بالکل آواز تو آئے.
भाई ये क्रिश्चियन है, मेरे साथ आया है आपसे मुलाकात करने। जरूर जरूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हो अभी जाएगी कल आप- वीडियो कॉल पे क्रिश्चियन मुसलमान हुए हैं, कल वीडियो कॉल पे। अमेरिकन नेशनल है वो, आए हुए तो पाकिस्तान है लेकिन असल में अमेरिकन है। तो वो कल या परसों मगरिब के बाद आ रहे थे यहाँ इस्लाम कबूल करने। मैंने कहा जब आओगे 2 दिन क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा है, तो वीडियो कॉल पे ही हो गए। अभी हो जाएगी आप? अभी मुसाफा करवा दें, फिर बाद में असर में मिलता हूँ मैं, ठीक है? कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है, तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते हैं, तो सॉन्ग भर के दे सकते हैं? सॉन्ग? हाँ, गाने सॉन्ग भर के नहीं दे सकते। गुनाह है? नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। हाँ गुनाह है भाई, जाहिर है। गाने बजाने तो नाजायज है ना। ठीक है, गाना सिर्फ बीवी को सुनाया करें अपनी आवाज में, सही है ना? वहां लो, किसी का दिल ही नहीं ये करता ले लो। सुनाने को। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि अगर किसी काम को करने पे बंदा कसम उठाए कि ये मैं आज से नहीं करूँगा, हाँ। और वो काम करने वाला हो, सही हो, तो फिर उसको करना पड़े तो बंदा क्या करे? हाँ, वो अगर वो अच्छा काम था तो उसको कर लेना चाहिए, कसम तोड़ देनी चाहिए और कसम का कफारा अदा कर लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है इस बारे में। वो कफारा कितना होगा? 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना।